الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا رحمتا واحدتا، اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا بین الجن والانس والبہائم والحوام، انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر اور زہریلے جانوروں پر، فبیہا یتطافون وبیہا یتراحمون، جس کی وجہ سے وہ باہم شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، وبیہا تعطف الوحش علی والدیہا، اور اسی رحمت کی بدولت وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ وَأَخَرَ اللَّهُ 99 رحمہ، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ رحمت، یہ رحم، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور 100 رحمتیں ہیں اللہ کی، اور اس رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں، انسانوں میں، حیوانوں میں، اور اسی طرح زہریلے جانوروں میں، وحشی جانوروں میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہم ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اور اپنے بچوں سے بھی محبت اور شفقت کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی شفیق ہوتی ہے، کتنی شفقت کا مظاہرہ کرتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کا گویا ایک حصہ ہے جو تمام جانوروں میں تقسیم کر دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، اور وہ قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہوئی ہیں، اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور ان 99 حصوں کے ذریعے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحیم ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اسی کی رحمت ہی کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اپنے عمل کے ذریعے سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بس اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اسی کی رحمت ہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔